میں کہنا چاہوں گی کہ یہ غلط ہے، اس لیے کیونکہ رب سے مانگنے سے سب سے پہلے ملتا ہے، سب سے جلدی اگر آپ کو ملتا ہے تو جب آپ رب سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے ماں باپ، گھر والوں اور وغیرہ دوستوں، کلیگ سے امید لگا لیتے ہیں، اور پھر جب سے ہار جاتے ہیں تب اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، میرا رب پھر بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اپروچ کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں بہت جلدی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے رب سے مانگنا چاہیے اور پھر کوشش کرنی چاہیے وغیرہ چیزوں میں، تاکہ اس چیزوں میں ہمیں آسانی ملے، کامیابی ملے، اور وہ چیز ہمیں اللہ کی برکت سے جلدی حاصل ہو۔ تو سب سے رب سے مانگنے سے سب سے پہلے ملتا ہے، نہ کہ دیر سے ملتا ہے، وقت پہ ملتا ہے اور بہت بیسٹ ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔ کرٹیسزم کو ہینڈل کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ کرٹیسزم نہیں ہے۔ جب پازیٹیو تھنکنگ کہتی ہے تو یہاں پہ مین پازیٹیو تھنکنگ آپ کی ورک آتی ہے، دیٹ از کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے یا پھر آپ کو اس بارے میں نالج رکھتا ہے، وہ آپ کو امپروو کر رہا ہے، نہ کہ آپ کو نیچے گرا رہا ہے۔ یہ سوچ آپ کو کہ کسی نے آپ کو منع کیا، نہیں، آپ اس کو غور سے سنو تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ فیڈ بیک دے رہا ہے۔ پتہ ہے آج امیزون اتنی ٹاپ کمپنی ہونے کے باوجود بھی اسٹل وہ اپنے کسٹمر سے فیڈ بیک کیوں لیتی ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ اسے امپروومنٹ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مارکیٹ چینج ہوتے جا رہا ہے، ہر وقت اسے امپروومنٹ اور کسٹمر کی فیڈ بیک ویلیوبل ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے کرٹیسزم سمجھ بیٹھے تو کبھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پائیں گے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کوئی چیز کوئی انسان گرا رہا ہے جس کو اس بارے میں نالج ہے، تو ان کی فیڈ بیکس کو جینوئن لیں، اس کو امپروو کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اینڈ دین میک اے چینجز ان یور لائف۔ دیکھیے آپ ایگزامپل کی طور پہ کوئی بھی ایک اسمال سی چیز خرید لیجئے، یا پھر ایک واشنگ مشین ہو، یا پھر ایک نارمل سا ایک کوکنگ آئٹم ہو جسے کس طریقے سے بنانا ہے، ایک نیو چیز جو آپ کو نہیں پتہ، ہر ایک کے پیچھے ہاؤ ٹو یوز کر کے ایک انسٹرکشن لکھا ہوتا ہے۔ الیکٹرانکس لے لیجئے، فوڈ آئٹمس لے لیجئے، کوئی بھی نئی چیز کے اسے استعمال کیسا کرنا ہے، کلرنگ اور اینی تھنگ۔ سو اسی طریقے سے ہماری زندگی ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو اسے کس طریقے سے جیا جائے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں سکھانے کا بیسٹ طریقہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا گئے کہ ہمیں اس لائف کو کس طریقے سے جینا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا بیسٹ رزلٹ، بیسٹ یوٹیلائز ہو۔ پتہ ہے وہ انسٹرکشن کو کیوں فالو کرنا بولتے ہیں؟ تاکہ آپ کو بیسٹ رزلٹ مل سکے۔ ایک اچھا مائنڈ سیٹ، ایک اچھی سوچ آپ کو ایک اچھی صحت کے لیے دوڑاتی ہے، آپ کو اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرواتی ہے۔ ایک اچھی صحت آپ کو زندگی میں ایک اچھا کامیاب انسان بناتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فنینشیلی کنڈیشن انکریز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیز ایک کے بعد ایک آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ایک اچھی اور بہترین زندگی جینی ہے تو آپ کی سوچ آپ کو بہت اچھی اور پیور رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک اچھی پیور سوچ آپ کو ایک اچھی صحت کی طرف لے جائے گی، ایک اچھی صحت آپ کو ایک اچھی کامیاب انسان کی طرف لے کے جائیں گی، اور جو انسان کی سوچ اچھی ہے، جس کی صحت اچھی ہے، اس کے پاس کامیابی خود چل کر آتی ہے۔ تو اپنی سوچ کو وسیع یعنی بڑی اور اچھی اور پاک رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔